ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی ذات پر، ابو بکر صدیق کے عشق پر، ابو بکر صدیق کی محبت رسول پر جان فدا کر دوں کہ ابو بکر صدیق کو اگر فکر ہے تو مصطفیٰ کی ذات کی ہے، اگر تصور ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا ہے، خیال ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا ہے، اگر کسی کے دفاع کی فکر ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات کی ہے۔ ابو بکر اپنی ذات کو بھول چکے ہیں، اگر سامنے کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وجود گویا کہ مصطفیٰ کریم کے وجود کے لیے قربان ہو چکا تھا، جیسے مصطفیٰ کریم کے لیے اس نے اپنا گھر بار قربان کر دیا تھا، مال و ملکیت، شہرت، دولت قربان کر دی تھی، اسی طرح اپنے وجود کو مکمل طور پر مصطفیٰ کریم کا دیوانہ اور خادم بنا دیا تھا کہ ہمہ وقت وہ مصطفیٰ کریم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتا تھا۔ عزیزان من، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر نبوت کو اٹھا لیا۔ قربان جاؤں میں ابو بکر کی شان پر کہ ابو بکر کے کندھے وہ ہیں جنہوں نے بوجھ نبوت اٹھایا ہے، اور یہی وہ کندھے ہیں جنہوں نے بوجھ نبوت بھی اٹھایا، اور نبوت کی رحلت کے بعد ان کندھوں پر نبوت کی خلافت کا بوجھ بھی اٹھایا، اور امت کو پھسلنے سے، امت کو گمراہ ہونے سے بچانے میں سب سے بڑا کردار بھی ابو بکر نے ادا کر دکھایا۔ عزیزان من، حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پر لے کر بلندیوں کا سفر چڑھتے جا رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ پیغام دیا ہے امت کو کہ ابو بکر وہ ذات ہے جو ہمیشہ بلندیوں پر چڑھتی چلی جائے گی، بلندیوں کا سفر طے کرتی چلی جائے گی۔ ابو بکر وہ ذات ہے جس کے کندھوں پر نبوت کا سایہ ہے، ابو بکر وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ نبوت کی رفاقت ہے، جس کو نبوت کی معیت اور رفاقت حاصل ہے۔ ابو بکر وہ ذات ہے جس کو مصطفیٰ کریم کی محبت حاصل ہے، ابو بکر وہ ذات ہے جسے مصطفیٰ کریم کا پیار اور محبت اور الفت حاصل ہے، کہ یہی ابو بکر کی ذات ہے جب بلندیوں پہ چڑھنا شروع ہوگی تو یہ مصطفیٰ کریم کی ذات کی طرح بلندیوں پہ ہی چڑھتی چلی جائے گی، ابو بکر کی ذات کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔